السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ لکوں کا انگن درود و سلام ہو۔ رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، سید ولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سالم آپ تک پہنچنے کے مواقع نصیب فرمائے، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ کچھ تاخیر سے آپ کے پاس پہنچا۔ صبح سے نکلا ہوں، 450 کلومیٹر کا سفر، اللہ ہی رحم فرمائے، لیکن اللہ نے برابر پروگرام سے پہلے پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، امیر صاحب کو اور دیگر ذمہ داران کو، آپ سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم، جیسے کہ امام محترم اور آج کی اس پروگرام کے ناظم اجلاس نے عنوان پہنچا دیا، والدین کے حقوق۔ دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اور اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف 35 سے 40 منٹ کا ٹائم ہے، بتوفیق اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، صرف حقوق الوالدین ہی والدین کا ہی ہم پر حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ والدین کا حق اولاد پر ہے، اولاد کا حق والدین پر ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد مطیع اور فرما بردار بنے، یوں ہی بنے گی کیا؟ بلکہ ہم کو اور آپ کو سیدنا ابراہیم بننا پڑے گا۔ ہماری اور آپ کی عورتوں کو، بہو کو، بیٹیوں کو بی بی ہاجرہ بننا پڑے گا، تبھی ہم اسماعیل علیہ السلام جیسی
نیک، وفادار، وفا شعار، دعائیں کرنے والے، مطیع اور فرما بردار اولاد کی توقع کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہماری خواتین اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دیگر ازواج مطہرات، ہماری گھر کے عورتوں کو بننا پڑے گا۔ تبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بھی سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم ہے نا۔ ظاہر بات ہے جو بیج بوئیں گے وہی پائیں گے نا۔ صرف ہم سوچیں کہ بھئی ہماری اولاد مطیع ہو، فرما بردار ہو، نہیں، اولاد تو بعد میں آتی ہے، پہلے ماں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ آج ہماری جو سوچ بھی ہے وہ اس انداز کی، اچھی گوری بچی رہنا بھائی، 5.6 6.7 ہائٹڈ رہنا ہے نا، اور اچھا ویل سیٹلڈ فیملی رہنا، میرا بچہ اچھا گریجویٹ، یعنی ہماری سوچ یہ دنیاوی بن گئی ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں یار ایسی عورت تو ملے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی وہ فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تنکح المرأة لأربع، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جائے، مالہا، دینہا، حسبہا، جمالہا، مالداری، دینداری، فیملی اسٹیٹس، خوبصورتی۔ 4 آپشن اللہ کے نبی ضرور دیے، لیکن فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دی، اس لیے کہ وہ عورت صرف عورت نہیں ہے، وہ صرف خواہش نفسانی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عورت میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل ہے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو شادی کرنے سے پہلے کہتے، بیٹا شادی جہاں کر رہے ہو نا، سوچ سمجھ کر شادی کرو، کیسی کھیتی میں تم بیج بو رہے ہو، ہے نا۔ اللہ نے کہا نا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، ہے نا۔ بنجر زمین میں، ایسی ویسی زمین میں تم سپاری اگاؤ گے، اگے گا نہیں؟ اگے گا، ظاہر بات ہے، اس کے لیے ویسی زمین ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیک اولاد ہو، صالح اولاد ہو۔ اولاد تو بعد میں ملے گی، اس سے پہلے اس اولاد کی ماں کیسی ہے۔ اچھا ایک طرفہ بچے اچھی ہونا، منصب دیندار ہونا، بچہ دیندار ہے، بچہ نمازی ہے، بچہ توحید والا ہے، بچہ نماز کا پابند ہے، بچے کا فرینڈ سرکل کیسا، وہ نہیں، بچی اچھی ہونا، یہ بھی ایک غلط سوچ ہے۔ بھئی جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ بچی اچھی ہو، بچہ بھی تو اچھا ہو، بچی دیندار ہو، بچہ بھی تو دیندار ہو، بچی نمازی ہو، بچہ بھی نمازی ہو، بچہ توحید والا ہو، بچی بھی توحید والی ہو، بچے کا گھر بھی دیندار ہو، بچی والے کا گھر بھی دیندار ہو، تب کہیں ہم۔ اسی لیے قرآن مجید کی سب سے اچھی دعا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان پارہ نمبر 19 کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے صفات بیان کیے، ان میں ایک والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ والذین یقولون، مومنوں کی یہ فریاد ہوتی ہے، مومن یہ کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں نواز دے، ہمیں دے دے، ایسی بیویاں مانگے، ایسے شوہر، کیسے؟ ہاں، نیک صالح، ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے اخلاق اور دین سے راضی ہو جاؤ نا، شادیاں کر دو بس، یہ مت دیکھو،
یہاں تک اللہ نے کہا بابا کیا 2-4 لاکھ روپے، کیا ان کی خوبصورتی، کیا ان کی یہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر جس بچی سے یا جس بچے سے تمہاری رشتہ داری ہو رہی ہے لیکن دین ہے، مالی کمزوری ہے، مالی اعتبار سے وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ عونہم علی اللہ، 3 قسم کے خوش نصیب جن کے مدد کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی، ان میں الناکح یرید العفاف، نکاح کرنے والا مرد جس کی نیت پاک دامن زندگی گزارنے کی ہے، باعزت زندگی گزارنے کی ہے، برائی سے بچنے کی ہے، معاشرے میں معزز اور مکرم بن کر جینے کی ہے، مالی کمزوری بھی ہے، اللہ مدد کریں گے، اللہ مالدار بنا دیں گے، بے نیاز کر دیں گے۔ اس سے بڑی بات نہیں، کیا قرآن اور حدیث پر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا یقین نہیں؟ پھر میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہے نا، وہی اولاد نا، کہ دعا کرے کہ ہمارے رب ہمارے ماں اور باپ پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں رحم فرمایا۔ سکھائے کیا ہمیں؟ بچوں کو یاد دلائے کیا ہمیں؟ ہاں، ڈگریاں تو بڑے بڑے دلائے، سافٹ ویئر انجینئر، ہارڈ ویئر، ایم کام، بی بی اے، ایم بی اے، ڈاکٹر، انجینئر، سب کچھ ہے نا، لیکن اس بچے کو سکھائے بیٹا تم اولاد ہو، سلیمان بھی اولاد تھے، کیا دعا کی انہوں نے بادشاہ بننے کے باوجود، بے تاج بادشاہ۔ حضرت سلیمان دعا کرتے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے دیا ہے، وعلی والدی، جو نعمت تو نے میرے ماں اور باپ کو دی ہے۔ نیک اولاد، آج اولاد کیسے؟ ہمارے بابا کہیں کا ڈھنگ کا کر کو گئے جی، ہاں ہمارے بابا کہیں کا کرے گا تو جی، نعوذ باللہ ایسی اولاد ملے گی۔ چھوڑو ہمارے بابا کو بولو نہ کو، چپ خون ہوتے جاتا دیکھو، بولتے نہیں بولتے، ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں ہم بچپن میں سکھائے نہیں؟ او آ ای ای اے او ای او اما کا وہ سکھائے، اے بی سی ڈی ایف ڈی ایچ وہ سکھائے، ہے نہیں؟ بیٹا ذرا ڈیڈی گڈ مارننگ، ماشاء اللہ میرا بیٹا ٹاکنگ پاور آ گیا، نہیں، لیکن اس بیٹے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کبھی سکھائے؟ قرآن ہم نے سکھایا، دعائیں سکھائیں، کبھی ان معصوم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ کر بیٹا بسم اللہ بول کر کہو، کل بیمینک مما یلیک، بیٹا بسم اللہ بول کر کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، نہیں، یہ کون سکھائے گی؟ ماں، پھر باپ۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں دے دے، بیویاں مانگے ایسے شوہر دے دے، میاں بیوی دونوں کہے اللہ ہم کو ایسی اولاد بھی دے دے، قرۃ اعین، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے، ہے نا۔ دیکھو ابراہیم آج بھی امام ہے، بی بی ہاجرہ آج بھی امام ہے نہیں ہے؟ ہر حاجی عمرہ کرنے والے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کس کی یاد ہے؟ کس کی سنت ہے؟ بی بی ہاجرہ کی نا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی بندی، وہ رب کی وفادار ایسی تھی، شوہر جانے لگا تو کہا جاؤ،
اللہ کے نام پر اگر ہے تو ہم رہنے کے لیے تیار ہیں. ایسی بھی اولاد اسماعیل جیسے جن کی یاد آج بھی، تو وہی بابا ہم کو ابراہیم بننا پڑے گا. ہمارے باپوں کو کیسے تھے ابراہیم؟ صدیق تھے. صدیق سچے تھے. ابراہیم سچے تھے. انہو کان صدیقا نبیا. آج ہمیں سچے ہیں کیا جی؟ ہاں سچے ہیں؟ معصوم بچہ پوچھتا ہے ابا انکل فون کرے دیکھو. ابا بولے نہیں ہے بول کے بول رہے کیا بولے؟ بچہ ویسا بولتا انکل انکل. ابا بولے ابا نہیں ہے بولے. بچہ جھوٹ نہیں بولا، لیکن باپ نے عملی طور پر جھوٹ سکھایا. تو پھر ہم سوچے ہماری اولاد سچی ہو کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ ابراہیم نمازی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نمازی. خود قرآن میں اللہ نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. میرے رب مجھے نمازی بنا، میری ذریت کو نمازی بنا. ابراہیم نمازی ہیں، ابراہیم کی آل اولاد نمازی ہیں. ابراہیم مسلمان ہے، ابراہیم کی اولاد مسلمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام. پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ہمارے رب ہم کو مسلمان بنا، ہماری ذریت کو مسلمان بنا. اللہ کے نبی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں ارے بولو تھے نا؟ شک ہے؟ اللہ کے نبی نبی بننے کے بعد کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم حفظنی بالاسلام قائما. اللہ میں جہاں بھی کھڑے رہوں اسلام کی حالت میں کھڑے رہوں، اسلام کے ساتھ میری حفاظت کر. واحفظنی بالاسلام قاعدا. اللہ میری حفاظت کر جب میں بیٹھا رہوں لیکن اسلام کے ساتھ حفاظت کر. واحفظنی بالاسلام راقدا. اللہ میں لیٹا بھی رہوں اسلام کی حالت میں لیٹا رہوں. آج ہمارا کیسا اسلام ہے جی؟ ہاں نماز میں بھی آنے سے پہلے ذرا دیکھیں کون تو بھی کرے گا، نہیں تو بھی نماز میں یارو ذرا ٹھہرو نماز میں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں ہاں حج بھی کہ عمرہ کر رہے ہیں حرم میں ٹھہرو دیکھ ماں پیچھے کعبہ دیکھ، منی بھی ہے سے دیکھ، حرم میں ٹھہرے ہوئے ہے نا. کعبہ خود چکر میں ہے، یہ لوگ کس چکر میں ہیں؟ ہاں کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں. استغفر اللہ. کیا جی ہمارا اسلام ہے؟ ہاں اللہ کے نبی مسلمان ہے پھر بھی دعا کر اللہ اسلام کی حالت میں کھڑا رہوں، اسلام کی حالت میں بیٹھا رہوں، اسلام کی حالت میں لیٹا رہوں. اللہ کے نبی کبھی شرک نہیں کی. کرے کیا؟ ہاں آج کا مسلمان کتنا شرک کرتا جی؟ ہاں تعویذ گنڈے پلیتے چھو چھا ناریلاں بتیاں وہ یہ کیا کیا نہیں کر رہا جی. پھر بھی فخر سے میں سنیا مولی صاحب بولتے ہیں. نہیں کیسے سننی ہے جی؟ سنت میں ہے چاہیے وہ چیزیں بولتے نہیں. اللہ کے نبی کبھی شرک کیا؟ کبھی نہیں کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک زمانے جاہلیت کے ماحول میں جو ابھی اسلام نہیں آیا تھا اس ماحول میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کیے. اللہ کے نبی نبی بننے کے بعد کہتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا. اللہ اللہ میرے رب میری ذات سے کوئی شرک نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی شرک نہیں کیے پھر بھی دعا کر رہے اللہ شرک سے بچا. اللہ کے نبی مسلمان ہے پھر بھی دعا کر رہے ہیں. ہاں اور آج ہم کیسے مسلمان ہیں جی؟ جب ہم خود دیندار نہیں ہیں، ہم خود نمازی نہیں ہیں، ہماری اولاد کیا جی نماز پڑھیں گے؟
ارے بابا گھر میں سنتیں پڑھنے کا اہتمام کرو، 2 رکعت ہی صحیح. کبھی بازار سے ادھر سے آ گئے، مصلی میں 2 رکعت نماز پڑھو، ذرا بچے کو لے کر ٹھہرو، دیکھو بچہ خالی آپ کی عملی تصویر دیکھ کر. الحمدللہ میرے 3 سال کی بیٹی کہتے ابو رو رو کو دعا کرے ابو تمہارا سے. وہ دیکھتی ایکٹنگ کو ہمیں کیسے دعا کر، حالانکہ معلوم ہی نہیں ان کو دعا کرنا کیا ہے. رات میں اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا، یا کبھی جب بھی ٹائم ملے میاں بیوی نماز پڑھنا، اماں کی ادا، اماں کی دعاؤں کو دیکھ کر، باپ کی اداؤں کو دیکھ کر کے لوگ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کون سکھائے؟ 13 سال کا بچہ، باپ کہتا ہے بیٹا گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کیا کہتا ہے؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میرے بابا کر گزریے جو حکم رب کس کی طرف سے ملا. یہ جذبہ ابراہیم اسماعیل کے اندر کیسے آ گیا؟ ابھی اسماعیل دنیا میں آئے بھی نہیں ہے، ابھی اسماعیل ماں کے پیٹ میں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، برادری کو چھوڑ کر، حضرت ابراہیم کہتے انی ذاہب الی ربی سیہدین، جا رہا ہوں اماں بابا میں تم سب کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں اللہ کے راہ کا راہی بن کر کے. مسافر ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. ماں کی ممتا کو چھوڑے، باپ کے پیار کو چھوڑے، بستی کو چھوڑے، ہجرت کر گئے، راستے میں مسافر ہیں. دعا کرتے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ہمارے رب ہمیں صالح اولاد دے، ہمیں صالح اولاد دے، ہمیں صالح اولاد دے. ابراہیم نے صالح اولاد مانگا. ہمیں بھی اگر چاہتے ہیں اولاد وفادار بنے، وفا شعار بنے، تو پہلے ہم صالح بنے، ہم نیک بنے. اور یاد رکھو حلال کھانے والے بنے، حرام خور نہ بنے. برا مت مانو، میرے الفاظ سخت، اللہ کا ذات سخت. حرام سے اولاد بھی غلط ہوتی، نافرمان ہوتی ہے، بغاوت آ جاتی ہے، گھروں میں فتنے آتے ہیں نا. اسی لیے اللہ نے نبیوں سے کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ، اچھے کام کرو. پاک چیزیں کھائیں گے تو اچھے کام کی توفیق ملتی ہے. نماز کا جذبہ آتا، دین کا جذبہ آتا، قرآن سننے اور سنانے کا جذبہ آتا، اجتماع میں آنے کا جذبہ آتا، مسجد مدرسے کے تعاون کا جو بھی جذبہ آتا. کب آتا؟ آدمی حلال کھائے. اسی لیے جب ہمارے صحابہ تجارت کے لیے نکلتے، ان کی بیویاں نصیحت کرتی تھی. کیا نصیحت کرتی تھی؟ اتق اللہ فینا، جا رہے ہو کمانے جا رہے ہو، خیال رکھنا. اتق اللہ فینا، ہمارے متعلق ذرا اللہ سے ڈرنا. نہیں کما کو لائیں گے، بھوکے رہیں گے، پیٹ کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. کون بولتے تھے؟ صحابہ کرام کی بیویاں، تابعین کی بیویاں. تب بھی تو نیک صالح ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے جی؟ کہاں سے تم لا کر ڈالو جی؟ نہیں، اب عورتوں میں بھی سنگ آ گئے اور اتنی بے غیرتی آ گئی، استغفر اللہ، ہے نہیں؟ کیوں آ گئے سنگا؟ ہمارے بیت المال کمزور ہو گئے، ہمارے بیت المال خالی یوز اینڈ تھرو کا آئٹم ہو گئے. رمضان میں ذرا کٹس دیے، رمضان میں ذرا یہ دیکھا تھا، ہم سال بھر کیا ٹبے رہتے. ایسا نہیں ہے. سب سے بہترین سسٹم ہمارا تھا، بیت المال مضبوط ہوتے. تو سنگا کو ضرورت کیا ہے؟ کبھی 10,000 20,000 کی ضرورت پڑی، آؤ بھائی امیر صاحب پاس بیٹھ کر کے ذرا جماعت میں بیٹھ کر، بھائی فلاں آدمی کو اکثر ضرورت ہے. کیوں ادھر ادھر جائیں؟ ظاہر بات ہے ایسی ویسی چیزیں. اب نوجوانوں کے اندر جب سے موبائل آ گئے، ایسے ویسے کمایا. اب کیا ہوگا؟ ویسے اچھے نکلیں گے،
ہمارے اخلاق سدھریں گے. ہمارے گھروں کے اندر ٹھیک ہے بچے کی شادی نہیں ہوئی لیکن لا کو اماں کو دیا تو حرام کی کمائی سے نہ ہو. آج کل موبائل میں آ گئے نا کیسے کیسے وہ کیا کہے گی گیما یہ وہ. نہیں بابا, اللہ نبیوں کو تاکید کر رہا ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. یہ بنیادی چیزیں. اولاد کو اگر نیک بنانا ہے پہلے خود نیک بنو, پہلے خود دیندار بنو, پہلے خود نمازی بنو, پہلے حلال کھانے والے بنو, حرام سے بچو, جھوٹ سے بچو, مکر و فریب سے بچو, منافقت سے بچو. گھر کے ماحول کو ہم دیکھتے ہیں, ماموں آتا تھا کب چپ آیا تو بول چھوڑو سے, نہیں ہے کیا بھی نہیں ہوگا تو بولنا دیکھا ہے نہیں. تو بچے کے ذہن ساتھ اسی انداز سے ہو رہی. ارے بابا سچ بولو, سچ سکھاؤ بچوں کے اندر. 7 سال کے ہو جائے مسجدوں کو لے آؤ, 10 سال کے ہو جائے ادب کی لاٹھی کو کندھے سے مت اتارو, تب کہیں انشاءاللہ پھر وہ آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, عبادت صرف اسی کی ہوگی, اسی کی عبادت ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت. کوئی آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن ماں اور باپ کا کہنا نہیں مانتا, احترام نہیں کرتا. اللہ نے خود سکھایا کیسے احترام کرنا. اللہ نے خود سکھایا. کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَوَصَّيْنَا, اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. ان میں سے دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف, تم اف تک بھی مت کہو. اف بولے تو یہ بھی مت بولو کیا اماں. یہ ایکٹنگ بھی نہیں ہونا ماں اور باپ کے سامنے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف, یہ تک مت کرو تم. ایکشن ریئیکشن تمہارے چہرے پر ایسا نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو جھڑکو نہیں, ان کے ساتھ بے ادبی کے انداز میں گفتگو مت کرو. کیا ماں بہت ہو گیا تیرا, جاؤ بابا میں چاہے کیا اسے بولو تو بولو جاؤ. یہ بے ڈنگا انداز نہیں. ماں اور باپ کے ساتھ یہ انداز نہیں. کچھ مصروف ہے, ابا معاف کرو میں ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں, ابا میرے کو ارجنٹ جانا ہے, کچھ مت سمجھو ابا, سوری معاف کرو ابا, میں تھوڑا سا انشاءاللہ میں کل کوئی باتیں کروں ابا. ایسے انداز سے جھڑکو نہیں, اف تک مت کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے بات کرو تو ریسپیکٹ انداز سے, بزرگانہ انداز سے. ٹھیک ہے امی ذرا میرے کو اسکول کا ٹائم ہو رہا نا, امی ابو میرے کو اسکول کا ٹائم ہو رہا نا. کیا معلوم نہیں کیا مجھے اب جانے کا ہے تمہیں, ایسے ٹائم پر تم بولنے کے بیٹھتے کیا تم بولا تو وہ بھی ایک مشکل. یہ الفاظ نہیں, یہ طریقہ ہے. اللہ نے اصول دیا ہے بابا. کیوں اصول اللہ نے دیا ہے؟ سورہ لقمان اٹھا کر پڑھو. اللہ رب الجلال والاکرام نے کیا پیارے انداز میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے حضرت انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, خاص کر ماں کے ساتھ, اس لیے کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر کے پیٹ میں رکھا اور پھر تکلیف سے اس کو دنیا میں لے آیا. اور 1-2 مہینہ نہیں بلکہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا, 30 مہینے. 30 مہینے ماں کروٹ بدلتی تھی, بے چین رہتی تھی, بے قرار رہتی تھی, میرے ننھے کو پیٹ میں جو ہے سے تکلیف نہ ہونے پائے. کتنے اس سے تکلیف ہے ہم نہیں دیکھے.
کیا نہیں جانتے کہ حالت حمل میں عورت کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اور دنیا میں آتے وقت بھی اب وہ چند لمحوں کے بعد اپنے ننھے منھے بچے کو دیکھیں گی، اس کو اپنے سینے سے لگائے گی، یا اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو خبر بھی نہیں۔ اسی لیے نا ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو حرم میں ملتا ہے، کہتا ہے یمن سے آیا ہوں۔ بعض روایتیں عمر فاروق سے ہوا، بعض روایتوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے ہوا، یمن سے آیا ہوں، یمن اور سعودیہ 1400 سال پہلے، سواریاں نہیں، اونٹوں سے پیدل، وہ کہتا ہے پیدل سفر کر کے آیا ہوں، ماں کو کندھے پر بٹھا کر آیا ہوں، اور میں نے طواف کروایا۔ بتائیے میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ کہا جا، جس وقت تیری ماں تجھے جن رہی تھی، اس وقت تکلیف کی وجہ سے جو آہ نکلی، اس کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا۔ ابھی دودھ کا حق تو کہاں ادا کرے گا؟ ماں اور باپ زندگی بھر ان کے احسان کو ہم بھول نہیں سکتے۔ دوست ہزاروں مل سکتے ہیں، باپ دوسرا نہیں مل سکتا۔ چاچا مل سکتا ہے، تایا مل سکتے ہیں، ماما مل سکتے ہیں، باپ دوسرا نہیں مل سکتا۔ ان سے پوچھو جو اپنے ماں اور باپ کو کھو چکے ہیں۔ غنیمت جانو نوجوانوں، اور ماں کے سامنے باپ کے سامنے اکڑ کر احساس کرو کہ جب تم بیمار رہتے، جب تم غلاظت میں لطفت رہتے، جب تم یہ رہتے تو ماں اور باپ بے چین رہتے، خود گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے، خود ان کو یہ کرتے بڑی تکلیفوں کے ساتھ، لیکن آج اسی ماں اور باپ کو آنکھیں دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں اور باپ کا احسان ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ ہم نے وصیت کی حضرت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، بالخصوص ماں کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے تکلیف پر تکلیف کو برداشت کیا اور 2 سال تک اس نے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ انشکر لی ولوالدیک، اے حضرت انسان تو میرا شکر گزار بندہ بن اور اپنے ماں اور باپ کا بھی بن۔ اسی لیے میں نے کیا کہا، حضرت سلیمان جیسی اولاد ہے نا، لیکن ہم پہلے داؤد علیہ السلام بنے پھر اولاد سلیمان بنے گی۔ نام رکھنے سے نہیں بنتا، نام رکھنے سے بنتا ہے پہلے ہم داؤد بنے پھر اولاد سلیمان ہوگی، پہلے ہم ابراہیم بنے پھر ہماری اولاد اسماعیل اسحاق ہوگی، پہلے ہم یعقوب بنے پھر ہماری اولاد جو ہے یوسف بنے گی۔ پہلے ہم بننا، اور ہم بننے کے لیے ہمارے ماں کا انتخاب سے ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمبے عرصے کے بعد آئے، بہو نے کبھی سسر کو نہیں دیکھا، سسر نے کبھی بہو کو نہیں دیکھا، یاد آ گئی میرا بیٹا کیسے ہوگا۔ آئے پوچھے کیسے ہیں آپ کے گھر والے، کہا وہ چلے گئے، وہ تو شکار کے عادی ہیں، اب ان کو اپنی بیوی بچوں کی کیا فکر ہے، ایسے ناشکر الفاظ۔ ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہو ایک بزرگ آئے تھے، سلام عرض کر دینا میرا، اور کہہ دینا کہ گھر کی چوکٹ کو بدل دے، ہے نا؟ ہاں کیا کہا؟ گھر کی چوکٹ کو بدل دے۔ اب وہ بھی ربی حبلی من الصالحین والے لڑکے تھے جن کے باپ نے حالت سفر میں دعائیں مانگا تھا، جن کے باپ نے رب سے دعائیں کر کر کے یہ کیا تھا، طلب کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے اور اس ناشکری بیوی سے کہا اب تمہاری چھٹی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا تم کیا بولے، کچھ نہیں، اب بس آج کے بعد سے تم ہماری بیوی نہیں، میں تمہارا شوہر نہیں، نکل جاؤ گھر سے۔ کیوں؟ اس نے سسرے کے سامنے ناشکرا پن کیا۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بہو سے پوچھا کیسے ہو، کہا الحمدللہ کا شکر۔ کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ فلاں فلاں نعمت، اللہ کا شکر۔
کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے سلام عرض کیا اور کہہ دیا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ آج ہم کیا جی، ہاں ہماری بہو نافرمان نکل جائے، ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ ہو جائے، جا کہاں تم جا کوڑک جا، چل استغفر اللہ نعوذ باللہ، نہیں، یہ الفاظ ہمارے نہیں۔ ہاں اگر واقعی نافرمانی ہے، واقعی بغاوت ہے، ان کو سدھارنا چاہیے، نہیں تو پھر شریعت کا حکم ہے۔ کب ہوگا؟ جب ہمارے اپنے بچے بھی نیک رہیں، ہمارے اپنے بچے دیندار رہیں۔ اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں اور باپ اس بات کی کوشش کرے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، میری ذات کے ساتھ شرک کرے، فَلَا تُطِعْهُمَا، وہاں تم اپنے ماں اور باپ کی اطاعت مت کرو۔ اماں بڈی اچھا پلو اوڑھنے کو بول رہے، کیا کہتا ہوں بچوں کو لکھ جاتا بازا، اچھا منہ دھلا کو، پاؤڈر لگا کو، ذرا کالا ٹپکا لگا کو بھیج رہے، با نظر نہیں لگتی۔ ہاں کون بولے؟ کون بولے؟ اللہ کے نبی بولے نظر حق ہے۔ کالا ٹپکا کیا ہے؟ پورے کول سے بھی بندے تو نظر لگتے، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ ہاں کالا ٹپکا لگانے سے نظر دور ہوتی نہیں، کالے گھنگرواں بندے تو کیا کہ دانتاں جلدی آتے ہیں، وہ تعویذہ بندے تو یہ سب کیا ہے؟ مشرک۔ اللہ تعالیٰ کا نہیں، ماں اور باپ کو بھی ضد کرتے، نہیں با عقیقہ نہ کو، ابھی کہاں بچے کو ڈیلیوری اس سے ہوئی، اس سے بعد میں مہینے 2 مہینے کے بعد فلاں کو بالا نکالیں گے، وہ فلاں پیرا کے نام پر۔ اگر ماں اور باپ ایسا حکم دے، اللہ کہتے فلا تطعهما، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے تعویذ بننا، ماں کہہ رہی ہے کہ عمل کرانا، چوچا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، نہیں، شرک والا کوئی کام نہیں۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیا کے اندر جو اچھا سلوک کر سکے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی ماں آئی ہے میری، لیکن وہی مشرکہ، وہ مشرکہ ہے، کیا کروں؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، لیکن شرک کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہے ان کے والد مالک اس وجہ سے کہ ام سلیم تم میرے بیٹے کو گمراہ کر رہی ہو، تم میرے بیٹے کو محمد کا دین یہ کر رہی ہو، یا تو مجھے چھوڑ دو یا محمد کو چھوڑ دو۔ ام سلیم نے کہا میں تم کو چھوڑ سکتی ہوں، نبی کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے بچے کی تربیت نہیں چھوڑ سکتی۔ خادم رسول بنے حضرت انس بن مالک حضرت، مشرک باپ سے بچائے، اللہ نے بہترین شوہر ابو طلحہ کی شکل میں اللہ نے دیا۔ ہمیں صبر اس لیے نا، کیا کہتا بچہ اچھا ملصاب سافٹ ویئر انجینئر ہے، ملصاب داماد میرا توحید والا ہے، پنج وقت نماز کی پابندی کرتا، کون سی مسجد میں آتا، ہمیں کیا بولتا ہے ملصاب، ان ثناء اللہ ملصاب کا فین ہے، ان فلاں کا فین ہونا نہیں ہے، آپ کی یہ امام صاحب بولنا، یہ امام صاحب کہنا ماشاءاللہ فلاں بچہ نمازی، کیوں؟ انہوں 5 ٹائم نماز پڑھانے والے، ان کو معلوم، انہوں سرٹیفکیٹ دینا فلاں کا بچہ ماشاءاللہ دیندار ہے۔ آج کیا ہے بھائی؟ ہاں اللہ، کیسے پھر ہماری اولاد ہوگی؟ سوچو، تو شرک سے بچاؤ اللہ کے، خود نمازی بنو، اپنی بیوی بچوں کو نمازی دیندار ماں کا انتخاب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے مالدار باپ کی بیٹی تھی، خود اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 لوگوں کا احسان مجھ پر ہے، میرا احسان ساری امت پر ہے، ایک عائشہ تمہارے باپ ابو بکر صدیق کا، دوسرا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ ہاں اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ما اکلت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز بر، آل نبی کو کبھی گیہوں کی روٹی نصیب نہیں ہوئی، کبھی شکوہ شکایت نہیں کی، کیا باوا کیسی جگہ کر کو دیا نا باوا تمہیں، بالکل نہیں بولے۔ آج ہمارا تو کہیں گا جی ہماری دیدی کے گھر میں ہمارے جیجو دیکھو اتنی بڑی ٹی وی لے، ہمارا مرد کیا ابھی لاتا چلے،
ہماری دیدی کو 10,000 کا سوٹ دلے، وہ ان کی قسمت تھی، اللہ دے گا تمہارے کو، تمہارے شوہر کو بھی اللہ توفیق دے گا۔ لیکن شکوہ شکایت کرنا، دیدی جیجو فلاں فلاں کے اس پر بہانہ بنا کر کے شوہر کی معیشت کے اوپر نظر جما کر کے تنقید کرنا، شوہر کی دل آزاری کرنا، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، اچھی زندگی چاہتے ہیں، اچھا روزی چاہتے ہیں، اچھا جاب چاہتے ہیں، کھیتی باڑی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری ویدفع عن میتۃ السوء، جو آدمی اپنی روزی میں ترقی چاہتا ہے، جاب میں پروموشن چاہتا ہے، اچھی صحت چاہتا ہے، اچھی دولت چاہتا ہے، اچھے وسائل زندگی چاہتا ہے، فقر و فاقہ کو دور کرنا چاہتا ہے، من احب ان یبسط له فی رزقی، رزق خالی کھانے پینے کو نہیں بولتے، نیک بیوی بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، اچھی سواری بھی رزق ہے، اچھا پڑوسی ملنا بھی رزق ہے، اچھی جگہ پر ایک اچھا گھر نصیب ہونا بھی رزق ہے، اچھی جگہ اچھی بہو ملنا بھی رزق ہے، اچھے داماد کا ملنا بھی رزق ہے۔ رزق کی کئی شکلیں، اچھی صحت ہے رزق ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق پھیلے کسی بھی شکل میں، جو آدمی چاہتا ہے بری موت سے بچے، جو آدمی لمبی عمر جینا چاہتا ہے، کس کی خواہش نہیں ہے بابا؟ ہر ایک کی خواہش ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اگر دنیا میں ماں اور باپ خوش ہیں اللہ بھی خوش ہے۔ ماں اور باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ یہ نہیں بولا بیوی بچے خوش ہے تو، بیوی بچوں کو خوش کرنا نہیں بول کر نہیں بولتے، لیکن ماں اور باپ کو اہمیت دے، ہے نا؟ بسا وقت ماں اور باپ کی اہمیت ہے بول کر بڈھیاں بھی اچھا نچاتے، بیٹوں کے کان بھراتے، بیٹیاں کو ماں کے ساتھ کیا ہمارے اماں کو دیکھتی نہیں نا، یہ بھی نہیں، طرفداری نہیں، غیر ضروری طرفداری نہیں، اللہ کے پاس پکڑے جاتے۔ واقعی اگر بہو ایک، ارے پہلے بہو ساس بہو کو بہو کے روپ میں نہیں، ورنہ بھوتاچ نظر آئیں گے، بہو کو بیٹی کے روپ دیکھو، یہ پرائے کی بیٹی نہیں، یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی سکھ میں رہے، یہ دوسروں کی بیٹی ہے، اگر تمہاری بہو ہے لیکن وہ جب تک تمہارے گھر میں وہ تمہاری بیٹی ہے نا؟ تم ماں کا پیار دیکھو، پھر وہ بہو کیسے تمہاری ماں کی طرح ممتا نہیں دیں گے۔ جیسے جو نظر تمہاری اپنی بیٹیوں کے پر ہوتی ہے، بہو کے ساتھ بھی ویسے ہی محبت، اللہ کی رحمت آئے گی۔ بیٹیوں کے تعلق سے ایک الگ نظریہ اور بہو کے تعلق سے الگ نظریہ، پھر کیسے ہوگا؟ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترہ، پھر اولاد کیسے اچھی ہوگی بابا؟ اسی لیے رضا الرب فی رضا الوالدین، ماں باپ خوش عرش والا خوش، ماں باپ ناراض عرش والا ناراض۔ اور یاد رکھو جو عورت آئی ہے اس پر سسرال کی خدمت لازم نہیں ہے، اگر وہ کرتی ہے الحمدللہ، جیسے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرنا ہے نا، اس کے لیے نندوں کی خدمت کرنا کیا بھی یہ نہیں ہے، جیٹوں کے دیورانہ کے پورا رگڑا دھونا یہ بھی کیا بھی نہیں ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ ہاں کیا ماں گھر کا بڑا بیٹا ہوں، بیٹا تمہارے واسطے رہے گا، اس کے واسطے کیا جی؟ ہاں یہ ساری چیزیں میں نے لمبا ٹاپک ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد متی اف ہے۔ نوجوانوں اف نہیں کہنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، ماں اور باپ آگے چل رہے ہیں، بچوں کو چاہیے کہ پیچھے چلے، ماں اور باپ سے آگے نہیں۔ ماں اور باپ کی جتنی بھی خدمت کرے کم ہے۔ یاد رکھو مرتے وقت اگر کلمہ نصیب ہونا ہے، ماں اور باپ کے مطیع اور فرما بردار بننا ہے۔
چاہتے ہیں کہ بے روزگاری دور ہو جائے، ماں اور باپ کی دعائیں لیتے رہیں۔ لمبی عمر جینا ہے، ماں اور باپ کی دعائیں لیتے رہیں۔ ایگزام میں کامیاب ہونا ہے، ماں اور باپ کی دعائیں لیں۔ امی جا رہا ہوں، امی دعا۔ اور ماں اور باپ کو بھی چاہیے بچوں کو بھیجنے سے پہلے، بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ کو جا، بیٹا بنگلور جا رہا، بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ کو جا، بیٹا اللہ سے دعا کر کو جا رہے تو ذرا باہر تک، بیٹا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرے پیارے بیٹے کو جو گھر سے نکل رہا، اللہ اس کی روزی میں اضافہ کر، اللہ اس کی تکلیف کو دور کر، اللہ کمانے کے لیے جا رہا، اللہ اس ماں اور باپ دعا۔ اور ایسی بیویاں ہونی چاہیے، شوہر گھر سے نکلے ادھر مصلی بچھائے اور بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، دعا کرے اللہ میرے مرد آج کمانے کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کو روزی روٹی میں اضافہ کر، ان کے ایسا کب جاتے کیا نہیں کہ دے گئے تو پھر موبائل لے کو چوپ بیٹھ رہیں گے۔ یہ آج ہمارے گھروں کا ماحول ہو گیا۔ کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیسے ہماری اولاد مطیع اور فرما بردار بنے گی؟ ہے نا؟ کہاں سے آئے بو ماں باپ کے اخلاق کی، عادات کی، اطوار کی؟ کہاں سے آئے بو ماں باپ کے اخلاق کی، عادات کی، اطوار کی؟ دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ ارے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا آ رہی ہے، دور سے آ رہی ہے، صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، اللہ کے نبی ان صحابہ کو چھوڑے اور چلے گئے اور جا کر کے اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور ماں کو بٹھایا۔ صحابہ کرام کو تعجب، اللہ کے نبی اجنبی عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، کون ہے؟ اتنا احترام آپ نے کیا، اس کے آنے سے پہلے آپ اس کے استقبال کے لیے چلے گئے، آپ نے اپنی مبارک چادر بچھایا اور کافی دیر تک بڑے غور سے اس کی بات سننے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاذا امی بعد امی، میری حقیقی ماں کے بعد یہ وہ ماں ہے جب میں 6 سال کا بچہ تھا میری انگلیاں پکڑ کر کے لائی تھی۔ جس نبی نے اپنی اس ماں کے ساتھ سلوک، اور آج حقیقی ماں کے ساتھ کبھی اماں کافی پیتے، اماں کچھ، بابا ہے کیا، بابا کچھ لو، بابا طبیعت کیسی ہے، بابا کہتے بھی خدمت، ہاں میرے بچہ کچھ کھانے نہیں ملتا، یہ اماں کی کیا کی کاٹ، کب بھی دیکھو تو اس سے لاگ ڈالنا کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ میرے بچے بھوک سے رہے کوئی بات نہیں، اللہ میرے بچوں کے لیے انتظام کرے گا، لیکن میرے ماں اور باپ کے لیے کیسا ہوگا؟ پہلے میری ماں اور باپ کھا کر کے سو جائے۔ کبھی ہاتھ پیر ماں کے دبائے، کبھی باپ کے پیر ہاتھ دبائے، کبھی بیٹھ کے گئے۔ کیوں؟ جیسے ہم اور آپ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ سلوک کریں گے نا، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے۔ ہماری اولاد بھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے، اور کبھی ہم اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، پھر ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کیسے کرے گی؟ ہم کو دعائیں سکھانا پڑے گا۔ بسم اللہ بولو بیٹا امی کو دعا کیا کرنا، بیٹا ابو کو کیا دعا۔ آج الحمدللہ 3 سال کے بچے سے لے کر 5 سال کے بچے، اللہ ابو کو صحت دے، اللہ ابو کو عافیت دے، اللہ ابو کو یہ کر دے، سکھانا ہمیں بیٹھ کر۔ ہوم ورک نہیں کیا تو ایکشن لیتے ہیں، ٹیچر کی طرف سے کمپلینٹ آیا تو ایکشن لیتے ہیں۔ کبھی مولوی صاحب کمپلینٹ کیے کہ آپ کا بچہ نہیں آ رہا ہے قرآن پڑھنے، کبھی کمپلینٹ لیے؟ ہاں۔ اور آج کا ماحول بہت پرفتن ماحول ہے، بہت خوش ہیں، میرا بیٹا بہترین کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، لیکن کیا سکھا رہے ہیں؟ خالی 10 منٹ آپ بیٹھے رہو، اس معصوم بچے سے پوچھو، بیٹا کبھی جا کر کے ماشاءاللہ اس کا بیگ لیے استقبال کرے، بیٹا ماشاءاللہ ویری گڈ ویری گڈ، جا کے آ گئے، اچھا مس کیا کیا سکھایا بیٹا؟ تم دیکھو ان پورے دن بھر کی ایکٹنگ بتاتا ہوں، مس ہم کو یہ ایکشن کرے، مس ہم کو یہ پڑھے، یہ کرے، یہ کرے، ہے نا؟ ہاں 2-4 گھنٹے پڑھانے والی مس کا اور ہماری اس ماں کا اثر نہیں؟ ہاں ہم کو تو وہیں پر جب حالت حمل میں ہمارے بچے ہوتے نا، اس وقت سے ہی باضابطہ سورہ بقرہ سننا چاہیے، قرآن سننا چاہیے۔ بچے پیدا ہونے بعد گود میں رکھ کر کے ان بچوں کو دعائیں کرنا چاہیے۔ باتیں بہت ہیں میرے بھائی، ایک ہی بات، میری تقریر کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اسماعیل ہو، ہمارے باپ ابراہیم بنے، ہماری عورتیں ہاجرہ بنے،
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی اپنائیں، ہمارے گھر کے خواتین اماں ختم کبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، امہات المومنین بنے، پھر انشاءاللہ ہماری اولاد ویسے ہے۔ ہماری اولاد کو دین سکھائیں، اخلاق سکھائیں، نماز سکھائیں، اور ان کے لیے رات دن ہم دعا کریں، اللہ میرے بچے کے علم میں اضافہ کر، میرے بچے کے اخلاق میں اضافہ کر، ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاسُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ، لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں، فَلْيَعْلَمْ مَن يُخَالِلُهُ، سوچ سمجھ کر دوستی کرے۔ فرینڈ سرکل کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بچیاں آج کل جوان بچیاں بالکل وہ ہینڈ گلوز پہن رہی ہیں، نقاب اوڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، کیوں؟ گھر کا ماحول ویسا ہے۔ کالج میں جاتے ہی بارڈر میں آ جاتے ہی سب نکال کو پھینک رہے ہیں، کیوں؟ وہاں کا ماحول ویسا ہے۔ تو یہ نفاق کس نے سکھایا؟ بیٹا جہاں بھی ہو اتق اللہ حیثما کنت، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ابو ذر غفاری سے کہا تھا۔ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو نصیحت کرے، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو بیٹا، اللہ سے ڈرو، اور بچپن ہی سے اللہ ماں بوتا تو ماں ایسا نہیں، اللہ اللہ۔ اب ہمارے چھوٹے بچوں اور اللہ کا کرم ہے آج ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں، ہمارے سسرال میں ٹی وی نہیں، ہمارے ماں اور باپ کے پاس ٹی وی نہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے بچے 6 بچے حافظ قرآن ہیں۔ ہم سوچتے نہیں مول صاحب ہمیں وہ کیا حرم کی یہ دیکھتے، تمہیں حرم کی تراویح دیکھتے، تمہیں حرم کا قرآن سے تمہارے اولاد بھی وہی سنتی ہے کیا؟ تمہارے گھر والے بھی وہی سنتے ہیں کیا؟ بچے کیا اس کا استعمال کریں گے؟ ٹی وی سے بچو، بے حیائی کی چیزوں سے بچو، موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہے نا۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم تقریباً 8:15 سے 8:20 تک کہنے کے لیے امیر صاحب نے کہا تھا، پھر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ، اللہ مجھے اور آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیٹے کو قبول فرمائے۔ کئی سالوں سے میں پروگرام کر رہا ہوں، لیکن آج کا پروگرام کچھ زیادہ ہی سکسیس نظر آ رہا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اخلاص ہو، یا ہو سکتا ہے زیادہ محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے اور مزید اس کی ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو کوشش ہونی چاہیے جب بھی آپ کو دین کے نام پر بلایا جائے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی دنیا کی باتیں تو نہیں، کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں، دین کی باتوں کے ساتھ اللہ کی رحمت آئے گی، برکتیں آئے گی، زندگی میں سکون آئے گا، اولاد مطیع و فرما بردار بنے گی، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں سنانے کے لیے ہم آپ کو بلاتے ہیں۔ اسی لیے تو امیر صاحب ہم جیسے لوگوں کو اتنی دور دور سے، بنگلور سے، گلبرگہ سے، ادھر سے، تاکہ علماء آتے رہے، دین کی باتیں ہوتے رہے۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب کا بھی بڑا پیارا انداز تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی جو کچھ اس پروگرام کے لیے کوششیں کی ہیں، جنہوں نے بھی کوشش کی ہیں، دامے درمے سکھنے، مشورہ دے کر، پیسے لگا کر، یا جس انداز سے خوشی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کی روزی روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے، اور ایسے مزید توحید کے مراکز قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ جہاں بھی اہل ایمان کمزور ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، ایک ملک پورا تباہی کی طرف، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ ان کی حالتوں پہ رحم فرمائے، یتیم بچوں پہ رحم فرمائے، بیوہ عورتوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ابراہیم علیہ السلام بنائے، ہر ایک کی عورتوں کو بی بی ہاجرہ بنائے، اور ہر ایک کی اولاد کو اسماعیل بنائے، اور پوری فیملی کو آل ابراہیم بنائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے، اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسے ہی بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے، صحت دے، کینسر سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کڈنی فیلنگ سے بچائے، ہائی بی پی سے بچائے، لو بی پی سے بچائے، ہائی شوگر سے بچائے، لو شوگر سے بچائے، ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے، اچانک آنے والی موت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے بہت سارے ساتھی جو بیچارے کبھی تھے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے۔ جن کے بھی ماں باپ، بھائی بہنیں، عزیز و اقارب خبر کی آغوش میں پہنچ گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی خبر کی حد نظر تک ان کی خبروں کو شادہ فرما دے۔ زندگی تو نے دیا ہے، اللہ اس زندگی کو تیری بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وقف امنڈمنٹ بل مسلمانوں کے حق میں ہو جائے، اللہ ایسی توفیق عطا فرما دے۔ ہر قسم کے فتنے سے بچا، شر سے بچا،
نیک بنا، ایک بنا، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔